ہمارا آج کا سبق پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 158۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قل اے پیغمبر کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم بے شک میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، جمیعا تمام کے تمام۔ اس آیت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عالمگیری ریاست کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ نے مومنوں کو خطاب نہیں کرنا، آپ نے مسلمانوں کو خطاب نہیں کرنا، بلکہ خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ لوگوں سے مراد اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے ہنود، اے سکھوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے، کوئی بھی سانس لینے والے اے انسان، میں تیری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، مختلف طبقوں کی طرف، مختلف لوگوں کی طرف، مختلف شہروں کی طرف، دیہاتوں کی طرف اور مختلف قوموں کی طرف مختلف پیغمبر آئے ہیں، ما سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کو تمام دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رسول بنا کے بھیج دیا گیا تمام انسانیت کے لیے، تو پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب پوری انسانیت کے لیے ایک پیغمبر آ چکا ہے تو اس پیغمبر کے بعد کسی فرقے کے لیے یا اس پیغمبر کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عالمگیر نبوت کے اوپر، عالمگیر ریاست کے اوپر اور اسی طرح خاتم النبیین ہونے کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو، بے شک میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف، جمیعا تمام کے تمام، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو اللہ لہو ہے اس کے لیے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ جس طرح میں پیغمبر بڑی شان والا ہوں، بڑی قدر و منزلت والا ہوں، بڑے منصب والا ہوں، اس طرح مجھے بھیجنے والی جو ذات ہے وہ بھی بہت بڑی شان و جلال والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، اور وہ ایسی ذات ہے، لہو ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ کون سا رسول؟ النبی الامی، جو کہ نبی بھی ہے، والامی اور امی بھی ہے۔ امی کا لغوی معنی ان پڑھ ہونے کے ہے۔ ایسا شخص جس نے کبھی اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو، کوئی کتاب نہ اٹھائی ہو، جس کے سامنے کوئی استاد نہ بیٹھا ہو، اسے امی کہتے ہیں۔ اور یہ صفت اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن مجید کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اے پیغمبر، جس طرح آپ علم سے دور تھے، اسی طرح جس قوم کے اندر تجھے بھیجا ہے وہ قوم بھی علم سے دور تھی، اس لیے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ رب العالمین 28ویں پارے کے اندر سورہ صف کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر، انہی میں سے ایک شخص کو جو ہے وہ پیغمبر بنا کے بھیجا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، پس تم ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ اور اس اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ رسول جو کہ نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ نبی جو ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ، وکلماتہ اور اللہ کے کلمات کے ساتھ، یعنی اللہ کے احکام کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ، اللہ کی بھیجی ہوئی چیزوں کے ساتھ، اللہ کے نازل کردہ معجزات کے ساتھ، اللہ کی نازل کردہ نشانیوں کے ساتھ۔ واتبعوہ، اور پیروی کرو اس نبی کی، لعلکم تہتدون،
تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر پوری شریعت کو ڈھانپ دیا ہے، پوری شریعت کو سمو دیا ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کا للکارہ بھی بجایا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان بھی کروایا، اور پھر پورے امت کے لیے نبی ہونے کا اعلان بھی کروایا، اور ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف بھی کروا دیا کہ بطور معجزہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے جس نبی کو پیغمبر بنایا ہے، رسول بنایا ہے، جس آدمی کو نبی اور رسول بنایا ہے، وہ امی ہے، ان پڑھ ہے۔ اگر شاید وہ پڑھا لکھا ہوتا تو آپ کہتے کہ یہ ساری کی ساری کلام تیری اپنی بنائی ہوئی ہے، تو بڑا ذہین ہے، تو بڑا فتین ہے، تمہارے سامنے میرا پیغمبر کبھی اسکول گیا بھی نہیں، کوئی استاد پکڑا بھی نہیں، اس کے باوجود اتنی فصاحت اور بلاغت والی کلام کو تمہارے سامنے پیش کرنا، تمہیں یاد کروانا اور تمہیں اس کے احکام بتلانا، ایسے ایسے احکام جو بڑے بڑے قاضی نہیں بتلا سکتے، بڑے بڑے فیصلے کرنے والے تمہارے فیصلے نہیں کر سکے، وہ ایک ان پڑھ نبی نے آپ میں سے کر دیے، تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا برحق پیغمبر اور برحق نبی ہے۔ تو اس نبی کے ساتھ ایمان لے آؤ تاکہ تم جو ہے وہ ہدایت والے بن جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ایک ایسا گروہ بھی تھا، یہدون جو کہ رہنمائی پکڑتا تھا، رہنمائی حاصل کرتا تھا، بالحق کی حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ، یعدلون وہ انصاف کرتے تھے، عدل کرتے تھے، اسی جو ہے وہ حق کے ساتھ وہ اپنے فیصلے کرتے تھے۔ تو اس سے مراد عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی تھے، مسلمان ہو گئے، اور اس کے ساتھ لگ بھگ 8 سے 10 یا 10 سے 12 جو یہودی مسلمان ہوئے تھے، اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو آپ ایمان لے آؤ، کیونکہ اہل عقل یہودیوں میں سے بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، جس طرح کہ عبداللہ السلام اور اس کی جو ہے وہ جماعت تھی۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور قوم موسیٰ میں سے ایک ایسا گروہ، یہدون بالحق، جو کہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں یا رہنمائی پکڑتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے ساتھ ہی وہ عدل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی انصاف کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے تقسیم کر دیا ان یہودیوں کو اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، 12 اسباط گروہ، امما الگ الگ مختلف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو فرمایا ہم نے یہودیوں کو، آل یعقوب کو 12 گروہوں کے اندر شامل کر دیا، ان کی ثقافت کو علیحدہ کر کے، ان کی بول چال کو علیحدہ کر کے، ان کی ڈھیل ڈال کو علیحدہ کر کے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا کہ 12 نبی، 12 شخص، ایک ہی آدمی کی اولاد، اور پھر ان کی آگے اولادیں مختلف، ان کی ثقافتیں مختلف، ان کا رہن سہن مختلف، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کے اوپر ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب پانی طلب کیا اس سے اس کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ کہ مار اپنے عصا کو، الحجر پتھر پر، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم كل اناس مشربهم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے، مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ کو، اپنے کنویں کو، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے سایہ کیا ان کے اوپر بادلوں کا، وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ہم نے نازل کیا ان کے اوپر من اور سلوہ کو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ مال میں سے وہ پاکیزہ مال، رزقناکم جو ہم نے رزق دیا تم کو، وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولیکن کانوا، لیکن تھے وہ لوگ، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہی لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی بڑا پیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے
ان کو دعوت توحید پیش کرنے کے لیے جو بھی ہم سے مطالبے کیے ہم نے وہ پورے کیے، چاہے وہ موسیٰ نے اپنی مرضی سے کیے یا موسیٰ نے ان کے مطالبے پہ کیے، جو بھی وہ مانگتے رہے ہم ان کو جو ہے وہ عطا کرتے رہے، ان کے اوپر آسانیاں کرتے رہے، ان کے اوپر اپنی نعمتوں کا نزول کرتے رہے اور ساتھ ساتھ ان کو ڈراتے بھی رہے۔ لیکن وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا۔ یہودیوں کے ساتھ جو بھی ہوا، جو بھی ان کے اوپر عذاب آیا، جو بھی ان کے اوپر کم بختی آئی، تب سے لے کے آج تک یہ ساری کی ساری بوجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ سے جو مانگا ان کو عطا کیا گیا، جو موسیٰ سے نشانی مانگی وہ ان کو عطا کر دی گئی، اس کے باوجود یہ لوگ سرکش رہے، اس کے باوجود یہ لوگ باغی رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے وہ ظلم کے اندر مبتلا کر دیا۔ بہرحال یہ وہ آیات ہیں جن کا ترجمہ ہم جو ہے وہ پہلے پارے کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، وہی احکام ہیں، وہی ان کے شان نزول ہے اور وہی ان کے بارے میں تفسیر اور ان کی تشریح ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا گیا ان کو کہ تم رہو اس بستی کے اندر، وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ تم اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جو تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہو توبہ ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں، نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری غلطیوں کو، سنزید المحسنین، ہم بخشیں گے ہی نہیں بلکہ سنزید المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو مزید بڑھا دیں گے، نیکی کرنے والوں کو ان کا اجر مزید بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا تھا کہ اس بستی کے اندر امن اور سکون سے رہو، شانتی سے رہو، اور جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے وافر مقدار میں کھاؤ، من تمہارے پاس ہے، سلوا تمہارے پاس ہے، طرح طرح کے جو ہے وہ مرغ اور بٹیرے بھونے ہوئے اللہ کی طرف سے نازل شدہ تمہارے پاس ہیں، کھاؤ، مستی نہ کرو، لیکن وقولوا حطۃ، اور ساتھ ساتھ یہ کہو کہ اللہ معاف کر دے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ اور ہم نے تم کو یہ بھی کہا تھا وادخلوا الباب سجدا، اور باب جو ہے تم باب دروازے سے سجدے کی حالت میں داخل ہو جو، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری غلطیوں کو، سنزید المحسنین۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، قولا اس قول کو، غیر الذی علاوہ اس قول کے، قیل لہم جو کہا گیا تھا ان کو۔ ہم نے ان کو کہا تھا تم نے حطۃ کہنا ہے، تم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ ہماری توبہ ہمیں معاف کر دے، انہوں نے آگے سے کہنا شروع کر دیا وقولوا حنطۃ، کہ اللہ ہمیں تو جو ہے وہ مزید اناج چاہیے، ہمیں تو مزید گندم چاہیے، ہمیں تو مزید جو ہے وہ جو چاہیے، تو انہوں نے جو ہے ہمارے قول کو ہی بدل دیا۔ فارسلنا علیہم، پھر ہم نے بھیجا علیہم ان کے اوپر، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانوا یظلمون، بوجہ اس کے، کانوا یظلمون جو تھے وہ ظلم کرتے، پھر ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے عذاب بھیجا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ سوال کیجئے ان سے، عن القریتی، اس بستی کے بارے میں، التی کانت حاضرۃ البحر، جو تھی سمندر کے کنارے، جو سمندر کے روبرو، سمندر کے کنارے بستی تھی۔ آپ ان بستی والوں سے سوال کریں یا اس بستی کے بارے میں سوال کریں۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم، جب وہ یعدون زیادتی کرتے تھے، فی السبت ہفتے کے دن، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے والے دن، شرعا ابھر کر، اچھل اچھل کر، نمایاں ہو کر، ظاہر ہو کر، وہ یوم لا یثبتون لا تأتیہم، اور وہ دن لا یثبتون کہ وہ ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم ان کی مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھیں، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم ان کو آزماتے تھے بوجہ اس کے جو وہ فسق کرتے تھے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ ہی اس بستی والوں سے سوال کرو یا اس بستی کے بارے میں سوال کرو، وہ بستی جس کا نام ایلا تھا، اس بستی کا نام ایلا تھا، اور وہ مدین اور کوہ طور کے درمیان
بحر کلزم یعنی دریا کلزم کے کنارے پہ تھی۔ مدین اور کوہ طور کے درمیان دریا جو گزرتا ہے دریا کلزم، جس کو بحر احمر کہا جاتا ہے، جی تو دریا کلزم جس کو بحر کلزم کہا جاتا ہے، اس کے کنارے پہ یہ بستی تھی۔ تو اس بستی والوں کو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہفتے والے دن شکار سے روکا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے مچھلی گیر تھے، مچھلیاں ان کا جو ہے وہ آمدن تھی اور مچھلیاں ہی ان کا غذا تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب اور بطور سزا ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع فرما دیا۔ اور جب یہ لوگ رک گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان اور آزمائش عذاب ہفتے والے دن مچھلیوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کے کناروں کے اوپر بھیجنا شروع کر دیا۔ ہفتے والے دن انہوں نے پکڑنی نہیں ہوتی تھی، مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، اور جب ہفتہ گزر جاتا تھا تو پھر مچھلیاں اس مقدار میں نہیں آتی تھی۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا عذاب تھا، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم واز کرتے ہو قوما ایسی قوم کو۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں تم واز کرتے ہو ایسی قوم کو کہ اللہ ہلاک کرنے والا ہے ان کو، او معذبہم یا عذاب دینے والا ہے ان کو، عذابا شدیدا بڑا سخت عذاب۔ قالو تو انہوں نے کہا، معذرتاً اپنے اللہ کے ہاں عذر پیش کرنے کے لیے، ولعلہم یتقون شاید کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ قالو معذرتاً الی ربکم، کہا کہ معذرت پیش کرنے کے لیے، عذر پیش کرنے کے لیے تمہارے رب کی طرف، ولعلہم یتقون شاید کہ وہ ڈر جائے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان ایلہ بستی والوں کو شکار کرنے سے منع کیا تو ان میں سے ایک گروہ رک بھی گیا اور انہوں نے ان کو روکنا بھی بند کر دیا۔ ایک گروہ جو ہے وہ رک بھی گیا اور انہوں نے ان کو روکنا بھی بند کر دیا۔ ایک گروہ ایسا تھا جو خود تو رک گیا لیکن ان کو انہوں نے روکنا بند نہیں کیا، اور ایک ایسا گروہ تھا جو نہ رکا تھا نہ منع ہوتا تھا۔ تین گروہ تھے اس بستی والوں کے۔ ایک گروہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو سن کے کنارہ کشی اختیار کر لی اور بغاوت کرنے والوں کو روکنا بھی شروع کر دیا۔ ایک گروہ جنہوں نے کنارہ کشی کر لی لیکن روکتے نہیں تھے، اور ایک گروہ جو نہ رکتے تھے، باغی تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ کنارہ کش ہوتے تھے۔ تو ابھی یہ خطاب کن کا کن کو لیے ہے، اس کے بارے میں دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا کیوں تم باز کرتے ہو ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا کہ اللہ رب العالمین ہلاک کرنے والا ہے ان کو یا ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ وہ گروہ جو رک تو گیا تھا لیکن وہ ان کو روکتے نہیں تھے، انہوں نے پہلے گروہ کو کہا جو خود رک بھی گئے تھے اور ان کو روکتے بھی تھے کہ تم کیوں ان کو روکتے ہو، تمہیں کیا پڑا ہے؟ جب اللہ کا اعلان آ گیا، آپ نے سمجھ لیا، ہم نے سمجھ لیا، یہ کیوں نہیں سمجھتے، آپ ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے ان کو منع کرتے ہیں تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم خود بھی رک گئے تھے اور ہم نے آپ کا یہ پیغام ان کو بھی بار بار یاد کروایا تھا، ان کو بھی بار بار رکنے کے لیے کہا تھا لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ تین گروہ آ جاتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے، اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما، وہ جو باغی تھے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب تمہیں کیا پڑا ہوا ہے، جناب تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا ٹینشن ہے، جب تم کو پتا ہے کہ اللہ نے ہم کو عذاب دینا ہے، اللہ نے ہم کو ہلاک کرنا ہے، تو پھر ہم کو کیوں منع کرتے ہو تم؟ تو یہ ڈائریکٹلی خطاب ہے دو گروہوں کے درمیان، ایک باغیوں کا ان لوگوں سے خطاب ہے جو ان کو منع کرتے تھے۔ بہرحال اس کی دونوں تفسیریں ہی درست ہیں، معنی مفہوم جو ہے وہ واضح ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا کیوں تم منع کرتے ہو ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم و معذبہم عذابا شدیدا اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، دردناک عذاب۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، تو کہا انہوں نے کہ اپنے تمہارے رب کے ہاں معذرت پیش کرنے کے لیے، عذر پیش کرنے کے لیے،
وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں۔ ہم ان کو بار بار اس لیے بھی منع کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ باز آ جائیں، شاید یہ لوگ ڈر جائیں، شاید ان کو جو ہے وہ خوف خدا اور خوف الہی آ ہی جائے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فَلَمَّا نَسُوا، پس جب وہ بھول گئے، ماں اس چیز کو ذکروا بہ، جس کی ان کو یاد دہانی کروائی گئی تھی، انجینا الذین، تو ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو منع کرتے تھے برائی سے، واخذنا الذین ظلموا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو ظالموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، بعذاب بعیس، دردناک عذاب کے ساتھ یا شدید عذاب کے ساتھ، بما کانوا یفسقون، بوجہ ان کے فسق کرنے کے، بوجہ ان کے گناہ کرنے کے۔ جب یہ سارے کا سارا معاملہ، قصہ کہانی ہم نے دیکھ لی، اور پھر ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے انکار کرنے والوں کو، فسق کرنے والوں کو، بغاوت کرنے والوں کو عذاب کے ذریعے پکڑ لیا، اور جو لوگ ان کو منع کرتے تھے، جو سائڈ پہ ہو گئے تھے، جنہوں نے ہمارے حکم کو مان لیا تھا، ہم نے ان کو جو ہے وہ نجات دے دی عذاب سے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ فَلَمَّا عَتَوْا، پس جب وہ حد سے گزر گئے، عن ما، اس چیز سے، نہو عنہ، جس سے وہ منع کیے گئے تھے، روکے گئے تھے، قلنا لہم، تو ہم نے کہا ان کو، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم قردۃ بندر، خاسئین ذلیل و رسوا۔ ہم نے ان کا عذاب کیا نازل کیا، ہم نے ان کو کہا کہ تم بندر بن جاؤ، بندر ہو جاؤ، بوجہ اس کے جو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، یہ خطاب ہو رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام یاد کرو، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب جتلایا تھا تمہارے رب نے، یاد کروایا تھا تمہارے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ وہ ضرور بضرور بھیجے گا ان کے اوپر، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن يَصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو پہنچائے گا ان کو دردناک عذاب، ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب لسریع العقاب، بہت زیادہ تیز حساب والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک تیرا رب جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہودیوں کے اوپر اپنے عذاب کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، میرا یہ وعدہ ہے اور یہ میرا قول ہے، اور میرا قول اور میرا وعدہ اور میرا ڈسپلن، میرا نظام چینج نہیں ہوتا، میں نے ان یہودیوں کے اوپر مسلط کر رکھی ہے قیامت تک ذلت اور رسوائی، اور یہ ہیں۔ آج اگر یہودی پاور میں ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہودی ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے متعدد جگہ پہ فرما دیا ہے کہ اگر اہل ایمان ان کو ڈھیل دیں گے، یا اہل ایمان ان کو جو ہے وہ اپنا دوست اور بھائی بنائیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین ان سے عذاب کو دور کر دیں گے، وجہ ان کو آخرت میں عذاب دینے کے لیے۔ فرمایا کہ یاد کرو اس دن کو جب یاد کروایا تھا تمہارے رب نے کہ تمہارا رب ضرور بضرور بھیجے گا ان کے اوپر قیامت کے دن تک، میں یصومہم سوء العذاب، جو پہنچائے گا ان کو دردناک عذاب، ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جو ہے وہ سریع عقاب والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک اللہ رب العالمین جو ہے وہ بخشنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا زمین کے اندر مختلف گروہوں میں، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، انہی میں سے نیک لوگ ہیں، ومنہم دون ذالک، اور انہی میں سے جو ہے وہ اس کے علاوہ ہیں، وبلوناہم بالحسنات، اور ہم نے آزمایا ان کو نیکیوں کے ذریعے، والسیئات، اور گناہوں کے ذریعے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے تقسیم کر دیا ان کو زمین کے اندر مختلف گروہوں میں، اور ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جو میری تابع داری فرما برداری کرنے والے تھے، اور بعض گروہ اور بعض قوم قبیلے ایسے تھے جو اس کے علاوہ تھے، مطلب میری نافرمانی کرنے والے تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا حسنات، نیکیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ
لوٹ آئیں۔ اور دوسرا معنی بالحسنات سے مراد خوشحالیاں، اور وسیئات اس سے مراد جو ہے وہ بدحالیاں۔ ہم نے ان کو نعمتیں بھی بڑی دی، آزمایا، اور ہم نے ان کو عذاب بھی دیے، ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا غصہ اور اپنا جو ہے وہ اپنا مکرو اپنا عذاب وہ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیا۔ فخلف من بعدهم خلف، پس جانشین بنے ان کے بعد، خلف نااہل جانشین۔ خلف اور خلف کے اندر فرق ہے۔ اگر لام کے اوپر زبر پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھے جانشین، اور اگر لام کے اوپر سکون پڑھیں تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے برے جانشین۔ فخلف من بعدهم خلف، پس خلیفہ بنے ان کے بعد، خلف برے جانشین، ورث الکتاب جو کہ وارث بنائے گئے تھے کتاب کے، یأخذون عرض هذا الادنى جنہوں نے پکڑ لیا اس ادنا حقیر دنیا کی عرض کو، پیشکش کو، ویقولون اور وہ کہتے تھے سیغفر لنا ہمیں بخش دیا جائے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ اور اگر آتی ان کے پاس اسی طرح کی کوئی اور عرض، يَأْخُذُوهُ تو اس کو ضرور پکڑ لیتے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ کیا نہیں پکڑا گیا ان کے اوپر میثاق الکتاب کتاب کا وعدہ، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق یہ کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے اوپر مگر حق، ودرسوا ما فیہ اور انہوں نے پڑھ لیا تھا جو اس کتاب کے اندر تھا، والدار الاخرۃ اور آخرت کی جو زندگی ہے، خیر للذین یتقون یہ بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون کیا تم عقل والے نہیں ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ فخلف من بعدهم خلف پس جانشین بنے ان کے بعد برے جانشین، ورث الکتاب جو کہ وارث کتاب بنائے گئے کتاب کے، یأخذون عرض هذا الادنى ادنا سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ دنیاوی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی کا مال ہے۔ فرمایا وہ پکڑتے ہیں اس دنیاوی زندگی کی عرض کو، پیشکش کو، آفر کو، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے آخرت کا اور دنیا کا تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو دنیا چاہیے، آخرت میں دیکھا جائے گا، اللہ بخش دے گا ہمیں۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ اور اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کی اور عرض آتی ہے وہ اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر حال میں مزید کے چکروں میں ہے، زیادہ سے زیادہ کے چکروں میں ہے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ان کو یہ یاد نہیں کہ لیا گیا تھا ان سے وعدہ کتاب کے اندر، اللہ یقول اللہ الا الحق یہ کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے اوپر مگر حق۔ اللہ رب العالمین نے اس کو عالم ارواح والا وعدہ یاد کروا رہے ہیں کہ ان کو ایسا یاد نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ سارے کے سارے مال کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، اللہ کی بغاوت کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، جب یہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہم تیری توحید کو بھی مانیں گے اور تیرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو بھی مانیں گے، ان کی تعلیمات کو بھی مانیں گے، ہم وہی کہیں گے جو تو نے کہا، ہم وہی کہیں گے جو تو ہمارے اوپر بھیجے گا، یہ حق کو اللہ کے ہاں تسلیم کر کے آئے ہیں۔ اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، بعد کے اندر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے ہندو ہیں، جو بھی ہے، ہر بندہ عالم ارواح کے اندر جب وہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلا ہے تو اللہ کی توحید کا اقرار کر کے آیا ہے، اللہ کے نبیوں کی رسالت کا اقرار کر کے آیا ہے اور ان کی باتوں کو ماننے کا بھی وعدہ کر کے آیا ہے، لیکن دنیا کے اندر آ کے بغاوت کر دی، دنیا کے اندر آ کے باغی بن گئے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت کا گھر جو ہے وہ بہترین ہے واسطے ان لوگوں کے جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون تم کیوں نہیں عقل کرتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یمسکون کا معنی مضبوطی سے پکڑتے ہیں، تھام لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عمل کرواتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، واقاموا الصلاة اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین ہم نہیں ضائع کرتے ایسا نیک کام کرنے والوں کا ثواب، تو ہم ایسی اصلاح کرنے والوں کا، ایسا نیک کام کرنے والوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ
نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقعهم بهم عفوا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور فرمایا کہ اے پیغمبر یاد کرو تم جب ہم نے جھکا دیا، نتقنا جب ہم نے جھکا دیا، الجبل پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ ظلۃ گویا کہ وہ سائبان تھا، گویا کہ وہ چھپر تھا، وظنوا اور گمان کیا انہوں نے، انہ واقع بہم کہ بے شک وہ پہاڑ جو ہے ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو تم اس چیز کو جو میں نے دی تم کو قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور تم جو ہے یاد کرو اس چیز کو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون شاید کہ تم جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ واقعہ بھی اللہ رب العالمین اس زمر میں پیش کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تورات کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تورات دے کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر تورات کو پڑھا، ان کو سمجھایا، تو جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب اور بطور اپنا غصہ ان کے اوپر پہاڑ کو ٹیڑھا کر دیا۔ دوسری تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ اس پہاڑ کا نام کوہ طور تھا، تو کوہ طور جس پہ جا کے موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے احکام لیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو بطور غصہ جب انہوں نے تورات کو نہ مانا ان کے اوپر ٹیڑھا کر دیا اس پہاڑ کو، یا پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر تو نبی ہے تو پھر ایسا کر، ہمیں کوئی نشانی دکھا، اور نشانی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر پہاڑ کو انڈیل دے، ہمارے اوپر پہاڑ کو ٹیڑھا کر دے۔ جی تو فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس چیز کو، اے پیغمبر ان واقعات کو بھی یاد کرو، ان واقعات کو بھی اپنی امت کو سناؤ، اور ساتھ ساتھ جو میں نے تم کو دین دیا ہے اس کو بھی مضبوطی سے پکڑو۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو تم وہ جو دیا میں نے تم کو قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور تم یاد کرو اس چیز کو جو اس میں ہے تاکہ تم جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر پھر عالم ارواح کے اندر لیے گئے وعدے کو یاد کروا رہے ہیں کہ جب پکڑا تیرے رب نے بنو آدم سے، یعنی آدم کی اولاد سے، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، ذریتہم ان کی اولادوں کو، جب اللہ رب العالمین نے آدم کی پشت سے آدم کی اولاد کو نکالا اور پھر آدم کی اولاد کی پشت سے ان کی اولادوں کو نکالا، قیامت کی دیواروں تک آنے والے ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے اس وقت حاضر کیا اور ان سے وعدہ لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور گواہ بنایا ان کو ان کی جانوں کے اوپر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر جو وعدہ لیا وہ اپنی توحید کا لیا، اپنی الوہیت کا لیا، اپنی ربوبیت کا لیا، اور اپنے بھیجے گئے رسولوں کی رسالت کی تصدیق کا لیا۔ قالوا بلا شہدنا کہا کیوں نہیں ہم گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامت یہ کہ تم کہو قیامت والے دن، انا کنا عن ھذا غافلین بے شک ہم اس سے غافل تھے، ہم تو اس سے جو ہے وہ روگردانی کرنے والے تھے، ہم تو اس کو جاننے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا ہوا ہے، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ ہنود ہیں، جو بھی ہیں مسلمان ہیں، سب کے سب اللہ سے اللہ کی توحید کا وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا تمہارا قیامت والے دن یہ عذر نہیں چلے گا، اور نہ ہی دنیا کے اندر تمہارا یہ عذر چلے گا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے، ہم نے یہ کام گناہ والے کرنے ہی کرنے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے اوپر جبر نہیں کیا، اللہ نے تمہاری تقدیر کو لکھا ہے تمہارے اعمال کو جانتے ہوئے، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العالمین تو رائی کے ذرے کا رائی کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے بطور جبر تمہاری تقدیر نہیں لکھی، بلکہ بطور عمل جو تم نے کرنا تھا اللہ نے اپنے علم سے تمہاری تقدیر لکھی ہے، تم نے اس سے مکرنا نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا کہ ہم کو پتہ نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں کہنا
ان او تقول یا تم کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ کہ شرک کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے، وکنا ذریۃ من بعدہم، ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم تو اولاد تھے ان کے بعد، افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو ہم کو ہلاک کر دے گا اے اللہ بوجہ اس کے جس کو کیا باطل لوگوں نے، غلط راہ پہ چلنے والے لوگوں نے۔ آپ یہ عذر اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم اللہ سے عالم ارواح کے اندر وعدہ کر کے آئے ہو، اللہ کی توحید کو مان کے آئے ہو، اللہ نے تم کو اس چیز کا اقرار کروایا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوگ اپنے اس باطل عقیدوں سے رجوع کر لیں، شاید کہ یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور آپ اے پیغمبر تلاوت کیجئے ان کے اوپر نبأ الذی، خبر اس آدمی کی، آتیناہ آیاتنا، جس کو دی ہم نے اپنی نشانی، فانسلخ منہا، پس وہ نکل گیا اس نشانیوں سے، ان آیات سے، فاتبعہ الشیطان، پس اس کو جو ہے وہ شیطان نے اس کا پیچھا کیا، فکان من الغاوی، فاتبعہ الشیطان، پس پیچھے لگایا اس کو شیطان نے، فکان من الغاوین، پس وہ ہو گیا سرکش لوگوں میں سے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہودیوں کے ایک اور شخص کا تذکرہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی اس شخص کا نام کیا تھا، اس کے بارے میں مختلف تفاسیر کے اندر مختلف نام ہیں، کسی نے نام اس کا بلعم لکھا ہے، کسی نے اس کا نام ابرم لکھا ہے، کسی نے اس کو جو ہے وہ ابرم کہا ہے، اور بعض مفسرین ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے رجلی بولا ہے، لہذا اس کے اوپر جو ہے وہ خاموشی ہی اختیار کی جائے، تو اسی کے اندر جو ہے وہ بھلائی ہے، اسی کے اندر بہتری ہے۔ جب اللہ نے اس کا نام نہیں لیا تو اس کے بارے میں بنی اسرائیلی روایات سے جو ہے نا وہ کوئی نام اخذ کرنا بھی مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو بہرحال زیادہ تر مفسرین نے ان کا نام جو ہے وہ بلعم لکھا ہے، کہ یہ ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم ان کو عطا کیا ہوا تھا، جس میں سے یہ جو ہے وہ مستجاب الدعوات آدمی تھا، جو بھی دعا کرتا تھا اللہ اس کو قبول کرتے تھے۔ اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کی جو ہے وہ تعریف کو یہ شخص جانتا تھا، اور بعض نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے نام یاد تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کر کے اللہ کے ناموں کا واسطہ ڈال سے اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی تعلیم رکھی، تو اس کی قوم نے اور بالخصوص اس کے چچا زاد بھائیوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں بڑا پریشان کر رہے ہیں، لہذا آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ یہ بد دعا کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن ان کو مجبور کیا گیا، آخر کار انہوں نے بد دعا کی، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہوا کہ جب بھی یہ بد دعا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو جو دعائیں اپنی قوم کے لیے کرتے تھے وہ دعائیں اس کے منہ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکلتی تھیں، اور جو بد دعائیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرتے تھے وہ بد دعائیں آٹومیٹکلی طور پہ جو ہے وہ اس کی قوم کی طرف منتقل ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اللہ نے خود بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، اور اس کی قوم کو بھی اس کی بد دعاؤں کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آپ تلاوت کیجیے ان کے اوپر خبر اس آدمی کی جس کو ہم نے دی اپنی نشانیاں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس وہ آدمی نکل گیا ان نشانیوں سے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پس پیچھے لگا لیا اس کو شیطان نے، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ ہو گیا سرکش لوگوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم اس شخص کو اٹھا لیتے اس کی نشانیوں سمیت، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ مائل ہو گیا زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بس اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلحظ، اگر تو حملہ کرے گا کتے کے اوپر، یلحظ وہ جو ہے وہ اپنی زبان نکالے گا، او تترکہ یلحظ، اگر تو نہ چھوڑ دے گا اس کو، یلحظ پھر بھی جو ہے وہ ہانپے گا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فقصص القصص،
بس آپ کس سے بیان کرتے رہیے لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ لوگ غور و فکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافر آدمی کی یا اس بلعام آدمی کی مثال کتے سے دی ہے کہ وہ کتے کے مشابہ ہے۔ اگر آپ اس کو کتے کو پتھر ماریں وہ تب بھی بھونکے گا، اگر نہ مارے وہ تب بھی بھونکے گا۔ اور دوسری مثال یا دوسری تشبیہ یا دوسری صورت کہ کتا اگر بیمار ہے تب بھی وہ اپنی زبان باہر نکال کے ہانپتا ہی رہے گا، اور اسی طرح اگر وہ تندرست ہے پھر بھی اپنی زبان باہر نکال کے ہانپتا ہی رہے گا۔ تو دونوں صورتوں کے اندر کتے کا کام بھونکنا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کتے کا کام ہانپنا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو کافر لوگ ہیں ان کا کام ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ٹھکرانا ہے، ان کو پس پش ڈالنا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی توحید کو جاری رکھیے، آپ اپنے پیغامات کو ان تک پہنچاتے رہیے، شاید کہ یہ لوگ غور و فکر کرنے والے بن جائیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وانفسہم، اور اپنے نفسوں کو، کانوا یظلمون، تھے وہ ظلم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کی مثال دی ہے کتے والی، یہ بڑی ہی خطرناک ہے، اور اللہ نے یہ اس لیے مثال دی ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، ہمارے پیغمبر کو ٹھکرایا اور اپنی جانوں کے اوپر بذات خود ظلم کیا۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنے نفسوں کے اوپر یہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، من وہ، یہد اللہ جس کو اللہ ہدایت دے دے، فہو المہتدی پس وہی اصل کے اندر ہدایت والا ہے، ومن یضلل اور وہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون پس یہی ہیں لوگ خسارہ پانے والے، پس یہی ہیں لوگ گھاٹا پانے والے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے گمراہ کردہ یہی شخص جو ہے وہ خسارہ پانے والا ہے، گھاٹا پانے والا ہے۔ اگرچہ اس آیت کے اندر بھی تقدیر کا مسئلہ ہے، لیکن تقدیر کے مسئلے میں ہم بالاختصار یہی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کی نیک تقدیر لکھی ہے تو اپنے علم کی بنا پہ لکھی ہے، اس کی حیبت، اس کی حالت کو جانتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے اگر کسی کی بری تقدیر لکھی ہے تو اپنے علم سے لکھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے آنے والے اعمال کو ذرہ بذرہ، ترکی و ترکی جانتے تھے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تحقیق ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت زیادہ جن والانس اور انسان، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے دل تھے، لا یفقہون بہا وہ سمجھتے نہیں تھے ان کے ساتھ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بہا ان کے لیے آنکھیں تھیں وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں تھے، وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بہا ان کے لیے کان تھے وہ اس کے ساتھ سنتے نہیں تھے، اولئک کالانعام یہی تھے لوگ کالانعام جانوروں کی طرح، بل ہم اضل بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون یہی لوگ غافل تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت والے دن انسانوں کو بھی جہنم میں پھینکنا ہے، جنوں کو بھی جہنم میں پھینکنا ہے۔ کیوں پھینکنا ہے؟ میں نے ان کو اپنی توحید کا اقرار کروایا تھا، عالم ارواح میں ان سے وعدہ لیا تھا، ان کے اوپر پیغمبروں کو بھیجا تھا، پیغمبروں نے ان کو میری تعلیمات اور میری جو ہے وہ احکامات پہنچائے تھے، انہوں نے ایسے ہو گئے جیسے ان کے دل ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہو گئے جیسے ان کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، یہ ایسے ہو گئے جیسے ان کے کان ہی نہیں ہیں، بالکل جانوروں کی طرح ہو گئے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، کیونکہ جانور بھی کم از کم اس کو آواز دی جائے تو وہ سنتا ہے، اس کو اشارہ کیا جائے تو وہ چل پڑتا ہے، رک جاتا ہے، جانور بھی اپنے کان اور اپنی زبان اور اپنے آنکھوں کا استعمال کر لیتا ہے، لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کو دیکھ کے، نبی کو دیکھ کے اور نبی کی تعلیمات کو دیکھ کے اپنی ہر چیز کو بند کر لیا، اولئک هم الغافلون اور یہ صحیح معنوں کے اندر اللہ سے غافل ہو گئے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اللہ کے نام ہیں الحسنى اچھے اچھے خوبصورت حسین، فَادْعُوهُ بِهَا پس تم پکارو اس کو
ان ناموں کے ساتھ، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور تم چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں فی اسمائہ اس کے ناموں میں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے ما کانو اس چیز کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ اللہ رب العالمین اپنے آقا پیغمبر کو ایک خوبصورت پیغام دے رہے ہیں، فرمایا کہ اے پیغمبر تم نے مجھ سے دعا کرنی ہے تو میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک وسیلہ بتاتا ہوں، اور وہ وسیلہ یہ ہے کہ تم نے مجھے میرے ناموں سے پکارنا ہے، مجھ سے بخشش مانگنی ہے تو کہنا ہے اللہ تو بڑا غفور ہے، تو بڑا غافر ہے، تو بڑا غفار ہے، تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ مجھے بخش دے۔ رحم کی دعا کرنی ہے، اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو میرے اوپر رحم فرما۔ تو نے مجھے رزق طلب کرنا ہے، کہنا ہے اللہ تو بڑا رزاق ہے، تجھے تیرے رزاق ہونے کا واسطہ مجھے رزق عطا فرما۔ تو جو میرا نام تیری جس حاجت کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، تیری اس حاجت کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے، ملتا ہے، تو اس نام کو جو ہے وہ واسطہ دیکھے مجھ سے دعا کر، میں تیرے ناموں کو، تیری دعا کو قبول کروں گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے نام ہے اچھے اچھے، پس تم پکارو اس کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اگرچہ اس روایت کے اندر ذوف ہے، مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 سے زیادہ نام ہیں، لیکن کم از کم 99 نام جو قرآن مجید کے اندر ابتدائی صفحات کے اندر لکھے ہوتے ہیں، اگر انسان ان کو یاد کرے اور ان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے، ان کو پڑھتا رہے، تو اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے حاجات، پریشانیوں، بیماریوں کو بھی ٹال دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے جو ہے وہ جنت کا داخلہ بھی نصیب کر دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، پس تم پکارو ان ناموں کے ذریعے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں، فی اسمائه اللہ کے ناموں میں۔ الحاد، یلحدون، یہ لحد سے ہے، لحد اس قبر کو کہتے ہیں جو گڑھے کے اندر ایک سائڈ پہ گڑھا کھودا جاتا ہے، تو اس سے مراد وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کنارہ کشی کرتے ہیں، سائڈ مارتے ہیں، فی اسمائه اللہ کے ناموں میں۔ کس طرح سائڈ مارتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں جی، جس طرح مشرکین نے لفظ اللہ سے اپنے بت کا نام لات رکھ لیا، اور اسی طرح لفظ عزیز سے اپنے بت کا نام عزا رکھ لیا، نام اللہ کے تھے ان کو بگاڑ کے ان سے کنارہ کشی کر کے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد وہ ہیں جو اللہ کے ناموں جو قرآن کے اندر وارد ہیں، احادیث کے اندر وارد ہیں، ان سے زیادہ گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے نفس کے مطابق۔ اور بعض کہتے ہیں کہ الحاد کا معنی جو ان ناموں کے اندر کمی کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ناموں سے الحاد کا معنی کہ ان ناموں کے اندر وہ تشبیہ، تمثیل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے لوگ جو کمی کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جو تشبیہ دیتے ہیں، یا جو ہے وہ ان ناموں کا اپنے بتوں کا نام رکھ لیتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ الحاد کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان سے خود ہی نمٹ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نمٹیں گے اپنے عذاب کے ذریعے، جہنم کے ذریعے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، امتن، ایک ایسا گروہ ہے، یہدون بالحق، جو رہنمائی پکڑتے ہیں حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں، اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو تدریجاً عذاب میں مبتلا کریں گے، من حیث، اس جگہ سے، لا یعلمون، کہ وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگ جن کو ہم نے بارہا سمجھانے کی کوشش کی پیغمبر کے ذریعے، مختلف پیغمبروں کے ذریعے، بعض نہیں آئے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم ان کو ایسا ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور ایسے عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں، ایسے عذابوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے ہم کو عذاب آنے والا ہے، یہاں سے ہم کو عذاب آ جائے گا۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، کیا یہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ما بصاحبہم من جنہ، نہیں ہے ان کے صاحب کو
من جنہ کوئی جنون، ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے یہ مگر نذیر مبین، ڈرانے والا، مبین واضح۔ اے پیغمبر اپنی قوم سے ذرا پوچھئے، غور و فکر کرو، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ مجھے کوئی جنون نہیں ہے، مجھے کوئی دیوانہ پن، پاگل پن نہیں ہے، میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈرانے والا ہوں واضح طور پہ۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا نہیں غور و فکر کرتے یہ اللہ تعالیٰ کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں؟ وما خلق اللہ من شیء، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور یہ نہیں غور و فکر کرتے یہ کہ قریب ہے، وان عسى، اور یہ کہ قریب ہے، ان یکون، وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور نہیں غور و فکر کرتے اس چیز میں، ان یکون، یہ کہ ہے، قد اقترب، تحقیق قریب ہونا، اجلهم، ان کی اجل کا، ان کی قیامت کا یا ان کی موت کا۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، پس کس حدیث کے ساتھ یا کس قرآن کے ساتھ یا کس قرآن کی آیات کے ساتھ یہ اس کے بعد ایمان لائیں گے؟ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کی بادشاہت میں غور و فکر نہیں کرتے، ہر چیز کے پیدا ہونے میں، ہر چیز کے بڑھنے اور ہلاک ہونے میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اس چیز میں بھی غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے سامنے موتیں آ رہی ہیں، آخر ان کی موت بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے، اس کے بارے میں بھی ان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو پھر یہ اس کے علاوہ کن چیزوں کو دیکھ کے، کن آیات کو دیکھ کے، کن نشانیوں کو دیکھ کے ایمان لائیں گے؟ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور وہ انسان جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، ویذرہم، اور وہ اللہ چھوڑ دے گا ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھریں گے، وہ اوندے منہ پھرتے رہیں گے، بھٹکتے پھرتے رہیں گے، ٹھڈے اور ٹھڈے کھاتے پھرتے رہیں گے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، وہ شخص جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ رب العالمین چھوڑ دیں گے ان کو ان کی سرکشی کے اندر، وہ بھٹکتے پھریں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ سٹاپ کرتے ہیں، آج کے سبق کو روکتے ہیں، ٹائم بھی قریب ہے، 2 سے 3 منٹ باقی ہیں، کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جی میں کہہ رہا تھا شیخ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا کیوں چاہے گا؟ جی لوگ یہ گمراہ سوال جو ہے وہ آپ کا، یہ جو سوال ہے آپ کا، یہ تقدیر کے متعلق ہے، تو تقدیر کے بارے میں اکثر علماء اکرام تو یہ کہتے ہیں کہ لمبی چوڑی بحث کے اندر نہیں جانا چاہیے، جو اللہ نے فرما دیا، جو پیغمبر نے فرما دیا وہی برحق ہے، وہی سچ ہے، لیکن اس کا بالاختصار جواب یہی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی آیا ہے کہ اس کو اللہ گمراہ کرے گا یا اس کو اللہ نے گمراہ کیا، تو اللہ نے گمراہ کیا اس وجہ سے کہ اس کے کام گمراہی والے تھے، اور اس نے گمراہی والے کام اس لیے کیے کہ اللہ نے اس کے بارے میں لکھ دیا تھا، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہ گمراہ کون کام کرے گا۔ تو جو اللہ نے اس کی تقدیر لکھی ہے، اللہ نے اپنے علم کی بنا پہ لکھی ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ اس انسان کو میں نے آنکھیں بھی دی ہیں، اس انسان کو میں نے کان بھی دیے ہیں، اس انسان کے سامنے سارے کے سارے حقائق بھی آئیں گے، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانے گا۔ اس لیے نہیں مانے گا، یا تو اپنے آباء و اجداد کو دلیل بنائے گا، یا جو ہے وہ اپنے بڑوں کو دلیل بنائے گا، یا جو ہے وہ اس سے غافل پن کا اظہار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے گمراہ ہونے کی جو تقدیر لکھی ہے تو وہ اپنے علم کی بنا پہ لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مجبور نہیں کرتے ایسا کام کرنے کے اوپر، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان ہم نے تجھ کو صاحب عقل بنایا ہے، صاحب فہم بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور تیرے سامنے 2 راستے بھی رکھ دیے ہیں، ایک اچھائی کا ایک برائی کا، پھر بھی نہ پہچانے، برائی کے اوپر چلے، تو یہ اللہ کا جبر نہیں ہے بلکہ تیری اپنی مستی ہے، اور اللہ نے تیری تقدیر کے اندر جو لکھا ہوا تھا تیری اسی مستی کو دیکھ کے لکھا ہوا تھا۔ شیخ کل تھپڑ پڑا ہے فرانسیسی صدر کو، آپ نے بھی سنا جی ہوگا، جی جی تو یہ اگر اس طرح کے لوگ تھپڑ کھا کے بھی نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہے۔ جی صحیح ہے، جی کافروں کی تقدیر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن تقدیر کے معاملے میں شیخ تھوڑا گہرائی میں جائیں گے تو بات اور طرف نکل جاتی ہے، کیونکہ بہرحال انسان کی ایک عقل ہے، انسان کی ایک فہم ہے، بڑے اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں تقدیر کے معاملے میں۔
تقدیر کے معاملے میں اگر سکوت ہی کیا جائے تو اسی کے اندر بہتری ہے. اللہ تعالیٰ یہی آیت کو واضح کرنا نہیں شیخ ایسا بھی ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا بھی ہے نا کہ انسان کے بس میں بھی اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہیں، جیسے نفس لوامہ، نفس امارہ. تو اس کے تحت جو ہے وہ اپنی گناہوں پہ خود مختار ہوتا ہے، وہ اپنی جو ہے نا اور نفس کی وجہ سے گناہیں کرتا ہے. اسی لیے کچھ اختیارات جو اللہ نے اسے دیے ہیں اس کی بنا پر وہ گناہ گار ہوتا ہے. کیا بولتے ہیں آپ؟ جی صحیح بات ہے آپ کی. میں نے یہ بات پہلے کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دے کے پھر نفس دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، اچھائی اور برائی کے راستے بتلائے ہیں. تو اگر انسان عقل کے باوجود بھی برائی کے راستے پہ چلتا ہے تو اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو یہ بری خواہشات لکھی ہیں، جو مسئلہ تقدیر پہ چلا جاتا ہے کہ جی انسان تو وہی کرے گا جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا. تو بھائی اللہ نے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ اللہ نے اپنے علم کی بنا پہ لکھا ہے. اللہ اپنے علم کی بنا پہ، جس طرح ہم نے یہ پہلے مثال دی تھی، شاید آپ کے سبق میں دی تھی یا کسی سوال کے جواب میں دی تھی، کہ اگر آج کا ایک نجومی بہت کم علم رکھنے کے بعد اگلے انسان کی کچھ نہ کچھ چیزیں بتا سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین تو بہت بڑی ذات ہیں. اللہ تعالیٰ تو ذرے ذرے کا علم رکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ کن آدمی کی تقدیر میں جو اس کی گمراہی لکھی ہے وہ اپنے علم کی بنا پہ اور اس کے کرنے والے اعمال کی بنا پہ لکھی ہے. عالم وہ آدم علیہ السلام کے بطن سے جو پشت سے جو روحیں نکالی گئی تھی نا شیخ، جی اگلی اور پچھلی ساری روحیں نکال دی گئی تھی. تو عالم ارواح میں اسے جمع کر کے جو ہے اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم. تو یہ جو روحیں نکالی گئی تھی تو یہ روحوں کو وجود میں لایا گیا تھا پہلے. جی اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ پہلے روح تھی یا پہلے وجود تھا، لیکن راجح قول یہی ہے کہ پہلے روحیں تھی، بعد کے اندر ان کا وجود لایا گیا. بعد کے اندر ان کے وجود کو ایک مقررہ وقت کے لیے جو ہے وہ دوبارہ روحوں میں لٹا دیا گیا، اور وہ روحیں اپنے اپنے وقت کے اوپر جو ہے وہ اپنے وجود میں آ رہی ہیں. اہل علم کے درمیان کل میں پڑھ رہا تھا، یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ پہلے وجود تھا یا پہلے روحیں تھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے آدم کو پیدا کیا، پہلے اس کا وجود پیدا کیا، بعد کے اندر اس کے اندر روح پھونکی. جی تو اسی اعتبار سے جو ہے وہ پہلے ان کے وجود تھے، بعد کے اندر روحیں پھونکی گئی. لیکن آدم علیہ السلام کی وجود کے بارے میں تو قرآن کا کنفرم فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے وجود میں لائے، بعد میں روح پھونکی. لیکن باقی جو امت ہے، باقی جو بنو آدم ہے، اس کے بارے میں راجح یہی ہے کہ ان کی روحیں بعد کے اندر ان کو وجود دیا گیا، کیونکہ ان کی روحیں جو ہیں وہ آدم کی پشت سے نکالی گئی ہیں، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے. جزاک اللہ خیر. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی معلوم ہونا بول کر میں سوال کر آیت آئی تھی. یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ظہور سے مراد ممکن ہے کہ خلقت ہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخرج من بین الصلب والترائب، انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کا جو مادہ منویہ ہے وہ آدمی کی پشت سے نکلتا ہے، عورت کے جو ہے وہ سینے سے نکلتا ہے. تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کی خلقت کو، ان کے وجود کو آدم کی پشت سے نکالا گیا. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. چلیں شیخ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ جو سنائے عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر.